بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ ہم بعض ایسی ناپسندیدہ باتوں کو نہ صرف اہمیت دیتے ہیں بلکہ ان پر بڑے ذوق و شوق سے عمل بھی کرتے ہیں، یعنی ان باتوں پر جس سے ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور معاشرے نے بار بار منع کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ باتیں اور رویے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن somehow ایسا ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم پھر بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ ہمیں یہ غلط فہمی لاحق رہتی ہے کہ دوسرے لوگ، یعنی کہ تمام لوگ ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم خود پر چھوٹے موٹے اعتراض کرنے والے لوگوں کو غیر ضروری اہمیت دے کر پریشان ہو کر اپنا کورس آف ایکشن یا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو کہ ہمارے مقاصد کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، بہت بڑی۔ اگر آپ نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیں۔ ناظرین، آج ہم اسی طرح ایک دوسرے اہم ایشو پر بات کریں گے، جو یہ ہے کہ ہم زمان حال میں مگن اور مصروف ہونے کی بجائے غیر ضروری طور پر ماضی میں بھٹکتے رہتے ہیں، جو کہ ہماری کامیابیوں میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ نہ صرف وقت مسلسل گزرتا ہے بلکہ مسلسل تبدیل بھی ہوتا ہے، اور ہمارا یہ طرز عمل، یعنی اس بات کو فراموش کرنا کہ وقت مسلسل گزرتا ہے اور نمبر 2 ساتھ تبدیل بھی ہوتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ہم ماضی یا گزرے وقت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو ماضی کی خوشگوار یا ناخوشگوار باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس پر زیادہ اعتراض نہیں کہ ہم ماضی کی اچھی بری باتوں کو یاد رکھیں، بے شک رکھیں، یاد بھی آتی ہیں، لیکن میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ کسی کا اپنے ماضی کی قید میں رہنے سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی سے اپنے ماضی کے تجربات اور مشاہدات کو اپنا واحد رہنما سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ نئے حالات، نئی ایجادات اور حقائق نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں پرانی باتیں بھولنے اور کچھ نیا سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم لاشعوری طور پر ماضی کے تجربات اور مشاہدات اور ان سے حاصل نتائج سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ سیاست کو دیکھ لیں، یہ ایک مثال ہے کہ 1977، 2000 اور 2023 کے سیاسی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ سارے کا سارا معاشرہ اور معاشرتی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ یہ صرف مثال ہے۔ آپ اسی طرح انجینئرنگ یا میڈیکل کے شعبے کو دیکھ لیں، غرض ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اگر میڈیکل سائنس یا انجینئرنگ سے وابستہ کوئی شخص اپنی سوچ کو موجودہ زمانے کے مطابق نہیں بدلے گا تو وہ لکیر کا فقیر بن جائے گا، ماضی کا قیدی بن کر رہ جائے گا۔ آپ میں سے بے شک کوئی کہہ دے کہ جناب میں تو انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا انکم ٹیکس افسر ہوں، مجھے نہ تو زمانہ طالب علمی میں کمپیوٹر سکھایا گیا ہے اور نہ ہی آئی ٹی کی تعلیم دی گئی ہے، اور جناب نہ ہی میں آج سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ گزارا چل رہا ہے۔ آپ بے شک ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ناظرین، ہمارا مشاہدہ ہے کہ فطرت بھی ہمیں بے شمار واضح اشارے دیتی ہے اور یہی سکھاتی ہے کہ وقت مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ مثلاً ہم نے کبھی نہیں دیکھا
کہ دریا نے آگے کی بجائے پیچھے بہنا شروع کر دیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی یا دیوار پر لگے وال کلاک کو 5 منٹ تک دیکھتے رہیں، صرف 5 منٹ تک، 2 منٹ تک، تو آپ کا سر چکرا جائے گا، کیونکہ وقت دیکھتے ہی دیکھتے مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے، میں نے دیکھ لیا، آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر 2 بجے کے بعد 4 بجے اور پھر رات کے 9 بج جاتے ہیں، روزانہ یہ عمل شروع ہے۔ اسی طرح 2007 کے بعد 2008 آتا ہے، پھر 2010 آتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے کہ 2007 کے بعد 1998 آ جائے، یعنی کہ 20 سال وقت پیچھے چلا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں وقت کی تبدیلی کے ہزاروں اشارے ملتے ہیں جن سے ہم انکار بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اور انکار بھی نہیں کرتے، لیکن اصل چیز تو اس حقیقت کا ادراک کرنا ہے، اسے پلو سے باندھنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ وقت نہ صرف مسلسل گزر رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ تبدیلیاں بھی لاتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اب بھی لوگ باقاعدگی سے اپنی سالگرہ منانا شروع ہو گئے ہیں، خاص کر بچے اور جوان اب بہت شوق سے سالگرہ مناتے ہیں۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کیونکہ یہ خاندان کے لوگوں کو اکٹھے خوشی منانے، ملنے، آؤٹنگ کرنے یا پھر تھوڑا ہلا گلا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اب سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن سالگرہ منانا بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقت تیزی سے آگے گزر رہا ہے، یعنی کل جس بچے کی 3ری سالگرہ تھی اب اس کی 12ویں یا 16ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ہم اس موضوع سے ہٹ کر صرف 1 منٹ کے لیے وقت کے انوکھے پن، یعنی اس کے پیکیولیرٹی اور یونیکنیس، یعنی اس کے ایک انوکھے پہلو پر بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ وقت وہ انوکھی چیز ہے جسے صرف استعمال یا ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے بچا کر نہیں رکھا جا سکتا، سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم پیسے یا دولت بینک میں رکھ لیتے ہیں کہ پھر کبھی کام آئیں گے، اسی طرح ہم پیسے یا دولت فضول خرچی میں ضائع کر لیتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ جوئے میں، جسے ہم گیمبلنگ کہتے ہیں، پیسے ہار جاتے ہیں یا پھر گم کر جاتے ہیں پیسے۔ لیکن پیسے اور دولت جیسی قیمتی چیز، بڑی قیمتی چیز ہے، اگر ضائع بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی اسے کما سکتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ پیسے اور دولت کما سکتے ہیں۔ لیکن وقت کو نہ تو تجوری یعنی کہ لاک اپ یا بینک میں بچا کر رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ضائع کرنے کے بعد واپس لایا جا سکتا ہے۔ وقت کو ظہیر الدین بابر نے اپنی تصنیف توزک بابری میں لکھا تھا کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی وقت وہ چیز ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ یہ اضافی بات جس کے کہنے کے لیے میں نے آپ سے اجازت بھی لی تھی بھی اس لیے بتائی گئی کہ وقت مسلسل گزر رہا ہے اور وقت مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ تبدیلیاں بھی لاتا ہے۔ ناظرین، نہ تو ہم ماضی کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں، پیچھے لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے ربڑ سے مٹا سکتے ہیں، اس لیے جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب گزرے زمانے کے ان بند دروازوں کو مسلسل یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ وقت یعنی پریزنٹ ٹائم میں ہمارے پاس کون سے آپشن ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارے سامنے کون سے دروازے اور کون سے راستے کھلے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت آگے دیکھنا ہے،
اور اگر ہم ہر وقت آگے کی طرف چلتے ہوئے پیچھے موڑ موڑ کر دیکھیں گے، یعنی کہ آپ نے پیچھے بھی نہیں دیکھنا، اگر آپ پیچھے موڑ موڑ کر دیکھیں گے تو نہ صرف ہماری گردن درد کرنے لگے گی بلکہ ہم سامنے آنے والی چیزوں سے بار بار ٹکراتے رہیں گے۔ گزرا ہوا وقت بیت چکا، ختم ہو چکا، جبکہ مستقبل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس واحد آپشن یہ ہے، واحد آپشن کہ ہم اپنے حال یا موجودہ وقت میں دل جمی کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی اس میں رہیں، کیونکہ گزرا وقت اور گزرا دور کسی صورت میں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہی قانون فطرت ہے جو کہ اٹل ہے، فائنل ہے۔ دوستو، کیونکہ یہ پروگرام فائدے اور نقصانات گنوانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں تفصیل سے یہ بات بتانے سے گریز کروں گا کہ خود کو وقت کے ساتھ بدلنے کے کیا فائدے ہیں یا پھر خود کو وقت کے ساتھ نہ بدلنے کے کیا نقصانات ہیں۔ البتہ صرف مثال کے لیے بتاؤں گا کہ تمام لوگوں خصوصاً بزرگوں کی یہ پختہ عادت ہوتی ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ بزرگوں کی خصوصاً یہ پختہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیروں مفت مشورے دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ آپ میرے جیسے کسی بزرگ کے پاس 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے سامنے مشوروں کے انبار لگا دے گا، ڈھیر لگا دے گا۔ لیکن اگر کوئی مشورہ زمانے، وقت اور کسی کے حالات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو یہ اس شخص کے ساتھ ظلم ہے جسے مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ ڈبل یعنی دوہرا نقصان اٹھاتے ہیں، مشورہ دینے والا، کیونکہ ایک طرف آپ اپنا اور اس کا وقت ضائع کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی شخصیت کو ناپسندیدہ بناتے ہو، کیونکہ آپ کا گھسا پٹا مشورہ، گھسا پٹا نئے زمانے اور نئے حالات کے مطابق ناقابل عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں اس ضمن میں کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ وقت اور گزرے زمانے کو واپس لانے کے متعلق ہے وہ بات، اور وہ یہ ہے کہ no man is rich enough to buy back his past۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ no man is rich enough to buy back his past۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی مائی کا لال اتنا مالدار نہیں کہ وہ اپنا ماضی خرید کر واپس لے آئے، مالدار سے مالدار شخص بھی۔ پھر وہی بات ہے کہ یعنی جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو بچھڑ گئے وہ بچھڑ گئے، جوانی بیت گئی تو بیت گئی، جو حسن اور بیوٹی ماند پڑ گئی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ جن گلیوں اور چوپاروں میں آپ کھیلے تھے اب وہاں گھر اور مارکیٹیں بن چکی ہیں۔ اسی طرح جن مضبوط اور لچکدار پٹھوں اور ٹانگوں سے آپ فٹ بال اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہ اب کمزور پڑ چکے ہیں، وہ پٹھے اور ٹانگیں۔ البتہ کامیابی کے لیے مزید کئی دروازے کھل چکے ہیں، اب ہم نے وہی استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔